اپنے ہائی لیول کے علم سے کوڈڈ ورڈز اور لیٹرز کی صورت میں ریاست کی بہترین رپورٹ تیار کر کے بالآخر حسن صباح سلطان ملک شاہ اور نظام الملک کو بھروسے میں لے ہی لیتا ہے۔ مگر اب سلطان ملک شاہ سے زیادہ امام غزالی حسن صباح کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک عظیم دینی شخصیت ہونے کی حیثیت سے جب لوگوں کو حسن صباح اور باطنی فتنے کی اصلیت کے بارے آگاہی دینے لگتا ہے تو لوگ بغیر کسی شک کے باطنیوں کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آخر امام غزالی لوگوں کو کہتا کیا ہے جو وہ اس کی بات ماننے لگے ہیں۔ جب حسن صباح امام غزالی کی محفل میں جانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو ایک جاسوس اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ حسن صباح پیچھے دیکھے بغیر یہ محسوس کر لیتا ہے کہ میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ اچانک پیچھے مڑ کے جاسوس کی طرف دیکھتے ہوئے دو جسموں میں تبدیل ہو کے دو الگ الگ گلیوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کے وہ جاسوس سبکا جاتا ہے کہ حسن صباح کدھر کو گیا۔ پھر اچانک حسن صباح اس کے پیچھے سے آ کے اسے بولتا ہے۔ حسن صباح مخالف سمت میں چلتا ہے۔ یہ بول کے پھر حسن صباح اس کی نظروں سے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ حسن صباح جب امام غزالی کی محفل میں جا کے بیٹھتا ہے تو وہاں بھی وہ کسی کو نظر نہیں آ پاتا، حالانکہ وہاں بیٹھے اکثر لوگ پہلے سے ہی حسن صباح کو پہچانتے ہوتے ہیں۔ حسن صباح کا پیچھا کرنے والا جاسوس جب جا کے نظام الملک کو سب ماجرا بتاتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ کیا تم نے شراب پی رکھی ہے؟ وہ کتنے دنوں سے محل میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے تو وہ تم کو باہر کیسے دکھائی دے سکتا ہے؟ یہ سن کے نظام الملک کو شک تو ہو ہی جاتا ہے۔ پھر وہ کنفرمیشن کے لیے جب جا کے چیک کرتا ہے تو حسن صباح تو محل میں موجود کمرے میں کھڑا اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ نظام الملک اس سے سوال کرتا ہے کہ میں جب بھی یہاں آتا ہوں تم یہیں ہوتے ہو، کیا تم کبھی گھر نہیں جاتے؟ حسن صباح جواب دیتا ہے ابھی تو نہیں گیا۔ یہ سن کے نظام الملک کہتا ہے تو پھر آپ ایک وقت میں دو جگہ موجود ہوتے ہوں گے۔ حسن صباح جواب دیتا ہے کہ ظاہری مکتب کے مطابق تو یہ ممکن نہیں۔ یہ سننے کے بعد نظام الملک کو کچھ گڑبڑ کا تو شک پڑ ہی جاتا ہے کہ یا تو جاسوس نشے میں تھا یا پھر یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ادھر عباسی خلیفہ بھی سلطان ملک شاہ کی ملاقات کے لیے اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہو چکا ہوتا ہے۔ ادھر حسن صباح کے نقل و حرکت میں سمجھ سے باہر ہونے لگتی ہے۔ عباسی خلیفہ کے لیے محفوظ ترین پروٹوکول تیار کرنے کے لیے نظام الملک بیسٹ سیفٹی سٹیپس لینا شروع کرتا ہے۔ ادھر حسن صباح بھی اپنے گھر کے تہخانے سے جنگل تک جاتی ہوئی ایک سرنگ سے ابن عطاش والے غار میں جا کے ایک بندہ تیار کرتا ہے۔ حسن صباح جب اس کو اپنا تابع کر لیتا ہے تو پوچھتا ہے خوش ہو تم؟ وہ کہتا ہے الحمدللہ۔ حسن صباح کہتا ہے صرف زبانی کلامی تعریف تم کو نہیں جچتی، تم ایک بہادر ترک نوجوان ہو، تم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو، تم کو میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں اور اس دنیا میں تمہارے بیوی بچوں کا زندگی بھر اچھے سے خیال رکھا جائے گا، تمہیں دونوں جہانوں میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی، تم شیطانوں کے شیطان مسلمانوں کے خلیفہ عباسی خلیفہ کو موت کا نشانہ بنا ڈالو جب اس کا سلجوق محل میں پروٹوکول کے ساتھ استقبال کیا جا رہا ہو۔